وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم نے گزشتہ دنوں یہ ایک ویڈیو یوٹیوب پر جب دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خاکسار اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ محترم عرفان محمود برق صاحب کی یہ ویڈیو جہاں پر جھوٹ کا شاہکار ہے، وہیں پر جناب ان مجاہد ختم نبوت نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو چھوڑنے کی جو وجوہات اس ویڈیو میں بتلائی ہیں وہ نہ ہی مومنانہ ہیں اور نہ ہی وہ انبیاء کی تاریخ کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے، احادیث نبویہ کی روح سے وہ کوئی ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم کسی مذہب کو یا کسی فرقہ کو چھوڑیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس جو وجوہات انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بڑے جناب ڈرامائی انداز میں بیان کی ہیں وہ کافرانہ روش ہے اور وہ کافروں کی وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی دین کو چھوڑنے کی یا اسلام سے دوڑنے کی۔ پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم محترم عرفان برق صاحب کی ویڈیو میں سے جو وجوہات انہوں نے اپنے زوم میں بیان کی ہیں ہم ان کا کامیاب آپریشن کریں، ہم اپنے بھائیوں سے، خاص طور پر اپنے غیر احمدی بھائیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ خدا را جذباتی ہوئے بغیر ہماری اس ویڈیو کو سنیے گا، اور کم از کم ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ غور تو کریں کہ آپ کو کس طرح سے عرفان محمود برق صاحب نے اس ویڈیو میں بیوقوف بنایا ہے، اور نہ صرف آپ کو بیوقوف بنایا ہے بلکہ تقریباً 1 ملین کے قریب جو ویورز ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے ان کو سب کو ہی بیوقوف بنایا ہے۔ تو چلتے ہیں جی اس ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو کے شروع میں ہی عرفان محمود برق صاحب نے ایک جھوٹ بولا ہے، غور سے سنیے گا۔ ہمارے خاندان میں جو قادیانیت کا جو سلسلہ ہے وہ میرے دادا سے شروع ہوا۔ بچپن کے زمانے میں انہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا، کوئی علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھیں، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سنا اپنے دوستوں، فرماتے ہیں اپنے دادا جان کے بارے میں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، گویا یہ جو بہت بڑے مذہبی اسکالر اپنے آپ کو جناب بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے خیال میں سچے مذہب کو اپنانے کے لیے کسی بندے کا پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو آپ نے محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی توہین کر دی ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ جسٹ مرزا قادیانی کو مجدد کی حیثیت سے مان لیا۔ جی پیارے بھائیو، کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹ مرزا قادیانی کو ان کے دادا جان نے، یہ دادا جان بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اتنے پتہ نہیں کیوں ان کو اپنی دادا جان سے خار ہے، کہتے ہیں جی ان کے دادا نے جسٹ مجدد کے طور پر حضرت مرزا صاحب کو مان لیا۔ اب یہ کہہ کے اس سے اگلے فقرے میں ہی محترم عرفان محمود برق صاحب اپنا اس جھوٹ جو ہے اس کو خود ہی آشکارا کر رہے ہیں، سنیں۔ اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، کیونکہ ان کا جی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پہلے کہتے ہیں مجدد کے طور پہ مانا تھا، اور اگلے ہی فقرے میں کہتے ہیں قادیانی میرے دادے کو صحابی رسول کہتے تھے۔ واہ 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 واہ، ہیں جی، صحابی مجدد نہیں، صحابی رسول۔
تو یہ جناب ان کا جو ہے نا ویڈیو کے شروع میں ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو ان کی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے. شروع میں ہی ہم نے ان کا جھوٹ پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. الحمدللہ آگے چلیں. کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو مرزیت کی حالت میں دیکھ لیا, اس پہ ایمان لے آیا, تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ صحابی رسول کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی جی پیارے بھائیو, تو یہ دیکھ لیں انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اپنی اس بات کو کاٹا ہے جو انہوں نے پہلے یہ جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے صرف مجدد کے طور پر مانا تھا گویا, اور نبی کے طور پہ نہیں ماننا تھا, امتی نبی کے طور پر ان کے دادا جان نے نہیں مانا تھا. تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اس سے اگلے ہی فقرے میں انہوں نے خود ہی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا. میرے بھائیو ویسے تو اس ویڈیو میں جس طرح ہم نے عرض کیا ہے بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو ہم آشکارا کر سکتے ہیں, ان کے جھوٹ آپ کو دکھلا سکتے ہیں, لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں خاکسار نے ان کے 3 بڑے بڑے جو ڈرامے ہیں جنہوں نے اس ویڈیو میں کیے ہیں وہ آپ کو کے سامنے پیش کرے گا. ان میں سے ایک ہم نے پیش کر دیا ہے, اس سے اگلا ڈرامہ سنیں. میرے بھائیو اب یہ دیکھیں جی, عرفان محمود برق صاحب جو کہ میں حیران ہوا ان کی یہ باتیں سن کے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو چھوڑنے کی جو وجوہات بیان کی ہیں اس میں جو ان کے نزدیک جو ایک بہت بڑی وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ سنیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں. سنیں ذرا. ہمارا خالصتاً ایک مذہبی گھرانہ احمدیت کے حوالے سے مشہور تھا, ہمیں ایک مخلص احمدی کے طور پہ جانا جاتا تھا. اس میں یہ تھا کہ کافی وجوہات تھیں جو میرے قبول اسلام کے لیے کارگر ثابت ہوئیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل محلہ کا رویہ وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. جی, ان کے جو اہل محلہ کا رویہ ہے کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور ان کے اہل محلہ کی رویہ جو تھا وہ ایک وجہ بنی ایک بہت بڑی ان کی جماعت احمدیہ مسلمہ کو چھوڑنے کی. آگے چلیں. کیونکہ بچپن کے زمانے میں اکثر ہمارے محلے والوں سے یہ بات سنتا کہ وہ ہمارے بارے میں کہتے کہ آپ لوگ جو قادیانی ہیں, احمدی خود کو کہتے ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں. جی, تو جناب عرفان محمود برق صاحب اگر آپ جو ہیں اگر آپ کا یہی معیار ہے غیر اسلامی غیر قرآنی جھوٹا معیار اور مشرک کرنا اور منکرانہ معیار, تو جناب اگر آپ فرعون کے زمانے میں ہوتے تو آپ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑے تو نہیں ہونا تھا, کیونکہ وہاں پہ تو پورے جو بنی اسرائیل کے خلاف وقت کی حکومت شامل تھی, وہاں کے محلے دار سارے شامل تھے, ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے. اس صورتحال میں جناب پیارے دوستو عرفان محمود برق صاحب نے یہ جو ابھی بتلائی ہے بات, اس کے مطابق عرفان محمود برق صاحب نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا تھا؟ فرعون کے ساتھ. واہ جی واہ, واہ جی واہ. تو میں سوچتا کہ جب ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں, نمازیں وہی پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سارے دین اسلام کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ جی, اے کاش عرفان محمود برق صاحب آپ نے کچھ مذہبی تاریخ پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے جو بھی اللہ کا پیارا بھیجا گیا ہے تب اس وقت کے علماء نے, اس وقت کے جو اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھا کرتے ہیں, اور اس وقت کے نبی کو, وقت کے مامور کو, وقت کے امام کو وہ ہمیشہ غلط سمجھا کرتے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ جی, کہتے ہیں بڑے ہم مذہبی تھے, پتہ نہیں کیسے مذہبی تھے آپ. ہمارے اہل محلہ ہمارا بائیکاٹ کرتے اگر ہم. جی جناب, اہل محلہ جی ان کا بائیکاٹ کرتے تھے. اس پر عرفان محمود برق صاحب بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا ہوئے اہل محلہ بائیکاٹ کرتے ہیں, اب تو قادیانیت ان کو چھوڑنے ہی پڑے گی. یہ بھول گئے عرفان محمود برق صاحب, آپ بھول گئے کہ انبیاء کے بائیکاٹ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں, ان کے ماننے والوں کے بائیکاٹ ہمیشہ منکر جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. کیا آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کا وہ بائیکاٹ بھول گیا جب آپ کو ایک وادی زیزرہ میں 3 سال تک بھوکا مسلمانوں کو جو ہے بھوک پیاس اور باقی ساری سختیاں برداشت کرنی پڑی تھی؟ کیوں؟ مکہ والوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اور عرفان محمود صاحب کہتے ہیں جناب ان کو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ محلے والے بائیکاٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں او ہو یہ جو بائیکاٹ کرتے ہیں تو جن کا بائیکاٹ ہو رہا ہے وہ ضرور غلط ہوں گے، تو پھر جناب آپ مسلمان کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے بائیکاٹ بھی تو ہوئے ہیں، آپ جناب مذہبی کیوں ہیں؟ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا نبی ہوگا جس کا بائیکاٹ نہ کیا گیا ہو۔ اس وقت کے جو ان کے منکرین تھے انہوں نے اس نبی کا اور اس کے ماننے والوں کا بائیکاٹ نہ کیا ہو۔ یہ دیکھ لیں جی، آپ کے مجاہد ختم نبوت بتلا رہے ہیں جی یہ انہوں نے قادیانیت کیوں چھوڑی، اور کیسی عجیب و غریب جو ہے یہ وجوہات بتلا رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ ہمارے محلے میں کوئی تقریب ہوتی خوشی کی، اس میں ہمیں مدعو نہ کیا جاتا۔ جی جناب، ہو ان کے جناب محلے میں جب کوئی تقریب ہوتی تھی خوشی کی تو عرفان محمود برق صاحب کو کوئی مدعو نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے کہا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب جس فرقے کو یہ اس وقت مان رہے تھے انہوں نے کہا یہ ہو بہو یہ فرقے کا قصور ہے، اور یہ بھول گئے کہ کیا مثلاً حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کو اس وقت کے جو منکر تھے جو یہودی تھے کیا وہ عرفان محمود برق صاحب کیا وہ ان کو مدعو کرتے تھے؟ انہوں نے تو وقت کے نبی کو سلیپ پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا کیا سختیاں نہیں انہوں نے اس وقت حواریوں کو جو ہے دیں اور حواریوں کو برداشت کرنی پڑی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عرفان محمود برق صاحب اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ نے تو یہودی ہونا تھا، آپ نے کہنا تھا محلے والے جو ہیں یہ عیسائیوں کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں، جناب میں تو نہیں ہوتا عیسائی، میں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جناب یہ ہے سٹینڈرڈ عرفان محمود برق صاحب مجاہد ختم نبوت کے۔ آگے سنیں۔ کسی بھی قسم کے معاملات میں ہمیں ہماری مداخلت جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کیا جاتا۔ جی جناب، اور کسی بھی طرح کی جو مداخلت ہے کہتے ہیں وہ اہل محلہ ان کے برداشت نہیں کرتے تھے، اور عرفان محمود برق صاحب کو یہ بات بھول گئی کہ مداخلت تو ایک طرف رہی، یہاں پر تو یہ حال ہے مومنین کا اور اللہ کے پیاروں کا کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب طائف گئے تو ان کو کیا وہاں پر پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا۔ تو عرفان محمود برق صاحب آپ مداخلت کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی محلے والوں نے، مومنین کے ساتھ تو یہ سلوک ہوتا ہے پھر، اور واقعی اگر آپ کو یہ سلوک پسند نہیں ہے اور آپ کو کرسی چاہیے آپ کو عزت چاہیے پھر تو آپ نے واقعی جماعت احمدیہ مسلمہ کو چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا۔ کیوں؟ العزت للہ ہے، جو مومن ہیں ان کے لیے ان کی اصل عزت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے۔ محلے داروں کی عزتیں اور دنیا داروں کی عزتیں مومنین کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ورنہ جتنے بھی دنیا کے انبیاء ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ اپنے وقت میں ان میں سے کتنے ہیں جن کو عزتیں ملی ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جی یہ ہیں جی عرفان محمود برق صاحب کی جو وجوہات ہیں جماعت احمدیہ کی کو چھوڑنے کی، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ۔ آگے چلیں۔ تو ایک تو یہ میرے ذہن میں ایک بات کلک کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ اس میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، جسٹ اگر بات ہوتی ہمارے محلے کے لوگوں کی سوچا جا سکتا تھا کہ اس میں ان کی کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی بات ہوتی ہمارے جناب علاقے کی، سٹی کی، پاکستان کی، لیکن جب میں نے اس پہ تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ صرف ہمارے پاکستان کے علمائی مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے بلکہ پوری دنیا کے تمام علماء بشمول امام کعبہ مسجد نبوی شریف کے جو امام ہیں غرض کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ جی پیارے بھائیو، تو یہ جناب عرفان محمود برق صاحب کا آپ نے سن لیا، کہتے ہیں جب میں نے تحقیقات کی
تو یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے. 1974 کا واقعہ ہو چکا تھا جب پاکستان میں ہمیں اس وقت کی حکومت نے غیر مسلم قرار دے دیا تھا. 1984 کا واقعہ بھی مجھے یقین ہے آرڈیننس جاری ہو چکا ہوگا جو ضیاء الحق نے بدنام زمانہ آرڈیننس جاری کیا تھا. وہ یہ جناب بڑے مذہبی تھے. یہ ابھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنی ویڈیو میں پیچھے کہ جناب بہت ہم مذہبی لوگ تھے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کو ماننے والوں کی حیثیت کیا ہے پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں. کہتے ہیں میں نے تحقیقات کی تو ان کو پتہ چلا. واہ 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 ہے جی. یا تو ہم دیکھیں دونوں میں سے ایک بات جو ہے وہ جھوٹی ہے, یا تو ان کی یہ بات جھوٹی ہے کہ یہ بڑے مذہبی تھے, ٹھیک ہے, یا ان کی یہ بات جھوٹی ہے کہ انہوں نے بعد میں تحقیقات کی, ان کو پہلے سے پتہ تھا یہ یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال پیارے بھائیوں, یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جناب امام کعبہ بھی ہمیں احمدیوں کو ان کو پتہ چلا کہ وہ کافر سمجھتے ہیں, تو یہ بڑی جناب ان کے لیے ایک بات بنی کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں. جناب عرفان محمود برق صاحب, پھر ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں ہمارے پیارے نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ جو اس وقت کا امام کعبہ تھا ابو جہل, ٹھیک ہے جی, اور جو اس وقت کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ابو الحکم اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے, وہ ہمارے پیارے نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے تم سابی ہو یعنی گمراہ ہو. محترم, اگر آپ کو مذہبی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی خام خواہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر انسان کو مجبوراً آپ کو آئینہ دکھلانا پڑے کہ یہ آپ کی حیثیت ہے. آپ کو تو مذہب کی الف بے نہیں پتہ. پیارے بھائیوں, اس کے بعد ایک بہت ہی مزیدار بات, اور وہ یہ کہ یہ سارے غیر اسلامی اور غیر قرآنی معیار سنانے کے بعد اور منکرین جیسی روش ہمیں بتلانے کے بعد, یہ دیکھیں جی مومن بننے کے شوقین عرفان محمود برق صاحب آگے کیا فرماتے ہیں, سنیں ذرا. میں جسٹ خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں, احمدی کہتا ہوں کہ میرے گھر والے اگر وہ ہندو ہوتے تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا, اگر وہ عیسائی ہوتے میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی, وہ سکھ ہوتے میرا مذہب بھی سکھزم سے ہوتا, تو مجھے ایک بار پڑھنا چاہیے. جی پیارے بھائیو, یہ جناب یہ نوری نت جیسی جو انہوں نے انٹری ماری ہے جی مذہبی رہنما نے اپنی ویڈیو میں, یہ جو خیر کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ہندو ہوتے تو رام رام کرتے, عیسائی ہوتے تو سلیب ان کے گلے میں ہوتی, اور سکھ ہوتے سکھوں کے گھروں میں ہوتے تو سکھ ہوتے. تو جناب عرفان محمود برق صاحب, ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ جو معیار آپ نے بتلائے ہیں اپنی اس ویڈیو میں, اس کے مطابق تو آپ کو یہی ہونا چاہیے تھا. صرف فرق کیا ہے آپ کے معیاروں کے مطابق, ہم ذرا بات کو کھول دیتے ہیں. ان معیاروں کو کھولنے سے ہماری مراد یہ ہے محترم عرفان محمود برق صاحب کہ یہ جو آپ نے معیار بتلایا کہ اہل محلہ کا رویہ آپ کے لیے بہت بڑی امپورٹنس, بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے, تو اگر اب بھی آپ کوئی روہنگیا کے جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اگر آپ اس علاقے میں ہوتے تو پھر آپ تو وہاں پہ بیٹھ کے بدھ مت کسی وہاں پہ ان کے جا کے مندر میں جا کے وہاں پہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے, اور یا آپ کسی اسرائیل میں ہوتے, آج کل بھی اسرائیل میں ہوں جو کہ جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جاتی ہوتی ہے, تو آپ جناب وہاں پہ یہودی ہوتے, کیونکہ آپ کے نزدیک تو محترم عرفان محمود برق صاحب اہل محلہ کا رویہ کی اہمیت ہے, خدا کی اہمیت نہیں ہے, خدا کے پیغام کی اہمیت نہیں ہے. تو جناب اور پھر ایک اور آخری بات اسی سلسلے میں کہ ذرا سوچئے, اگر کل کو جماعت احمدیہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان میں پھیل جائے, انشاءاللہ پھیلے گی ایک دن, تو پھر آپ کہیں گے کہ اوہو جماعت احمدیہ تو اب بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اب ان کا رویہ ٹھیک رکھنے کے لیے میرے ساتھ اب میں قادیانی ہو جاتا ہوں, احمدی ہو جاتا ہوں. تو ذرا سوچئے گا, یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ کوئی مومنانہ بات نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے. اس کے لگتا ہے آپ کے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کی وجوہات کچھ اور تھیں, شاید آپ بتلانا نہیں چاہتے. محترم ناظرین, آخر میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں محترم عرفان محمود برق صاحب خود یہ مانے ہیں کہ ان کی یہ سوچ پہلے بنی ہے کہ
کہ گویا جماعت احمدیہ جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی ہے، اور ان کی اس سوچ بننے سے پہلے ان کے گھر میں جماعت کی کتابیں ہی نہیں تھیں، حضرت مرزا صاحب کی کتابیں موجود ہی نہیں تھیں. تو بندہ ان کو پوچھے کہ جناب آپ اچھے مذہبی گھرانہ تھے، آپ اچھے مذہبی احمدی تھے، آپ کے گھر میں تو جماعت کی کتابیں ہی نہیں تھیں، اور جب سوچ آپ نے پہلے بنائی ہے تو قرآن پاک تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاک جیسی کتاب جو ہے اس سے بھی ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے. تو جب آپ سوچ پہلے بنا چکے تھے، اس کے بعد مرزا صاحب کی کتابیں آپ نے پڑھنی شروع کی، تو پھر آپ کو یہی نتیجہ نکالنا تھا، جس طرح کی آپ کی سوچ تھی اسی طرح کا آپ نے نتیجہ نکالا. بہرحال پیارے بھائیوں، ہم آپ کو وہ حصہ سنواتے ہیں، سنیں. تحقیقات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اصل حقائق کیا ہیں. تو الحمدللہ یہی سوچ جو تھی مجھے اس طرف لے گئی، تحقیقات کی شاہراہ پہ میں گامزن ہو گیا. میں نے اس سلسلے میں چناب نگر سابقہ ربوہ سے قادیانیوں کی ساری بکس منگوائیں، ان میں مرزا قادیانی کی اپنی بکس تھیں. یہاں میں جی پیارے بھائیو، آپ نے سنا، یہ ان کا اپنا اقرار سن لیں کہ انہوں نے کتابیں اور جو ہیں وہ بعد میں منگوائی ہیں، جماعت کی کتابیں بعد میں انہوں نے منگوائی ہیں، حضرت مرزا صاحب کی کتابیں بھی ان کے گھر پہ موجود نہیں تھیں. اب سوال یہ ہے محترم عرفان محمود برق صاحب، یہ کتابیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بڑا مذہبی گھرانہ تھا اور گویا آپ جناب بڑے ہی پکے احمدی تھے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کتابیں آپ کے گھر میں پہلے سے موجود کیوں نہ تھیں؟ اگر آپ کہیں کہ دستیاب نہیں تھیں، جماعت کے حالات خراب تھے، تو جب آپ نے ایک مخصوص سوچ بنانے کے بعد آپ کے نزدیک آپ نے تحقیق کرنی تھی، تب تو کتابیں آپ کو دستیاب ہو گئی تھیں، تو پہلے کیوں نہ دستیاب ہو سکیں؟ اس لیے آپ کا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. پیارے بھائیو آگے سنیں. تو خیر میں نے ان کتابوں کو پڑھا، دیگر جو قادیانیت کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کو پڑھا. جی عرفان محمود برق صاحب، آپ کی اپنی ویڈیو کے مطابق، آپ کے اپنے اقرار کے مطابق جماعت احمدیہ کی کتابیں اور جماعت احمدیہ کی بنیادی کتابیں آپ نے اس وقت پڑھی ہیں جس سے پہلے آپ وہ ایک سوچ قائم کر چکے تھے، ایک جو بھی آپ کے ذہن میں تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک امیج بنانا تھا، جو بھی اس کی وجوہات تھیں. جیسا کہ میں نے کہا، لگتا یہ ہے کہ آپ اصل وجوہات نہیں بتانا چاہتے ہمیں، اگرچہ یہ جو آپ نے انٹری بھی ماری ہے یہاں پہ اس ویڈیو میں انتہائی بےہودہ قسم کی، کوئی نوری نت بن کے، اس سے بھی ہمیں اندازہ تو ہو گیا ہے کہ وجوہات کیا تھیں آپ کی جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کی. لیکن بہرحال جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اقرار کے مطابق جماعت احمدیہ کی کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہی نہیں تھیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے حضرت مرزا صاحب کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں. نمبر 3، آپ نے یہ جو کتابیں جماعت احمدیہ کی بنیادی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں. نمبر 4، آپ نے یہ کتابیں منگوائی ہی تب جب آپ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں ایک خاص سوچ قائم کر چکے تھے. اور جیسا کہ ہم نے پیارے دوستوں کہا ہے، قرآن پاک اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین. اگر آپ کی سوچ قائم ہو چکی تھی جماعت احمدیہ کے بارے میں اور تحقیق آپ نے بعد میں شروع کی ہے، کتابیں آپ نے بعد میں منگوائی ہیں، تو یہ کوئی مامنانہ طریقہ تو نہیں ہے. بہرحال پیارے بھائیوں، یہ تھا عرفان محمود برق صاحب کی اس ویڈیو کا آپریشن، جس ویڈیو میں انہوں نے نہ صرف اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار آگے جھوٹ بولے ہیں جو کہ عام مولوی ہمارے بارے میں بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہم نے جو آپ کو بتلانا تھا، جو ہم نے ثابت کرنا تھا، وہ ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ عرفان محمود برق صاحب نے جو جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کی وجوہات اس ویڈیو میں بتلائی ہیں وہ کافرانہ ہیں، وہ جو ہیں وہ مستشرکانہ ہیں، وہ مومنانہ وجوہات نہیں ہیں، وہ قرآن پاک کے خلاف وجوہات ہیں. وہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو خوب اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ عرفان محمود برق صاحب کی اصل حیثیت کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.